اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ میرے عزیزو، یہ 120 کی جماعت اس بات پر متفق ہو گئے جو خدا یسوع مسیح نے کہی کہ جب تک تم کو قوت کا لباس نہ مل جائے کسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ کو قوت کا لباس مل جائے، جس کے پاس قوت کا لباس نہیں، اگر وہ قوت کا لباس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس جگہ پر ٹھہرنا پڑے گا۔ یہاں پر آپ کو گھٹنوں کے بعد ہو کے خدا کے حضور میں گھٹنے ٹیک کر دعا کرنی پڑے گی، اور جب آپ ایسا کریں گے قوت کا لباس جس طرح یہاں پر نازل ہوا 120 کی جماعت پر ایک آندھی کا سناٹا، ایک زوردار آندھی کا سناٹا جو بہتوں نے سنا، اور لکھا ہے کہ بہت سے ایماندار جو لوگ تھے جو یروشلم کے اندر رہتے تھے انہوں نے اس آواز کو سنا، اور یہ ایسے تھا جیسے کوئی ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور سارے لوگ گھبرا گئے۔ آس پاس کے لوگ، دور دراز کے لوگوں نے بھی بات کو سنا کہ آؤ اس ماجرا کو دیکھنے چلے، یہ کیسا ماجرا ہوا ہے۔ اور جب انہوں نے اس ماجرا کو دیکھنے کی کوشش کی اور انہوں نے دیکھا کہ باز کو اسی کھانسی آئی ہے، گھر تو بالکل ٹھیک ہے، نہ یہ گرا ہے، نہ یہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے، نہ یہاں پہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے، لیکن وہ آواز کہتی تھی، وہ آواز کہتی تھی۔ اور جب انہوں نے اس بات پر جو یہ واقعہ ہوا تھا اور انہوں نے جب اس بات کو دیکھنا شروع کیا، اور وہ سارے اونچی آواز میں دعا کر رہے تھے، وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے، آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر آ ٹھہری اور وہ روح القدس کی قدرت سے بھر گئے۔ اور جب وہ روح القدس کی قدرت سے بھر گئے اور ہر ایک کے اوپر وہ آگ آ کر ٹھہر گئی، وہ روح القدس کی حضوری آ کر ٹھہر گئی، اور سب روح القدس سے بھر گئے اور قدرت سے بھر گئے، جلال سے بھر گئے، اور سارے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ روح القدس کی حضوری سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح انہیں بولنے کی طاقت بخشی گئی۔ اور جنہوں نے سنا تھا اور وہ کہنے لگے کہ حالانکہ ہم پارتھی ہیں، ہم مادی، الامی، مسوپتامیہ اور بہت سی اور زبانیں لکھی ہیں کہ اس طرح کی زبانیں ہم سننے میں ہمیں آ رہی ہیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ گلیلی آواز ہے، یہ گلیلی بول رہے ہیں؟ اور گلیل کے اندر یسوع مسیح نے جس طرح یسوع مسیح کا روح جو ہے وہ گلیل کے اندر کام کرتا رہا، اور اس نے یسوع مسیح نے کہا کہ ان پانی کے مٹکوں کو کیا کرو، پانی سے بھر دو، ان کو خالی کرو اور ان کو پانی سے بھر دو۔ اور وہ جو میں وہاں پر یسوع مسیح نے بنائی نہیں ہے، صرف یسوع مسیح نے کہا پانی بھر دو اور بھر دیا گیا، حکم مانا گیا، اور جب حکم مانا اور یسوع مسیح نے پھر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور میرے مجلس کو بلاؤ، اور وہ ایسی میں تھی جو کبھی انہوں نے نہیں پی تھی، اور وہ جو کبھی انہوں نے میں نہیں پی تھی، یہ وہی میں ہے جو 120 کی جماعت پی رہی تھی، جو 120 کی جماعت کے اوپر اتری تھی۔ سب نشے کی حالت میں تھے، سب اس خدا کی حضوری سے بھرے ہوئے تھے، ہر ایک زبان اقرار کر رہی تھی کہ ہاں واقعی تو خدا کا بیٹا ہے، اور ہر ایک زبان جب غیر زبانیں بولی جا رہی تھی، اور لکھا ہے کہ ان جو وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ لوگ تازہ مے کے نشہ میں ہیں۔ سو میرے عزیزو، جب خدا کا روح آ جاتا ہے، جب خدا کا روح اوپر ٹھہر جاتا ہے، جب اس کا قوت کا لباس آ جاتا ہے، تو پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں تک ہم دعا کر سکتے ہیں، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اور کوئی ہوش نہیں ہوتا دنیا داری کا۔ اور میں نے یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے، اور پچھلے سالوں میں ایسا ہوا کہ ہم متفق ہوئے اپنے گھرانے کے لیے، میں نے کچھ چند لوگوں کو جمع کیا، اور پینتیکوست کے دن ہم نے پورا یعنی 50 دن تک ہم اسی بات پر متفق تھے کہ ہم نے عید پینتیکوست کا جب دن آئے گا ہم سب ٹھہریں گے اور روح القدس کی حضوری آئے گی، یقیناً وہ قوت کا لباس آئے گا اور ہم سب قوت کے لباس سے بھر جائیں گے۔ اور جب ہم اکٹھے ہوئے اور ہر روز یاد کرتے کہ آج اتنے دن ہو گئے، اور جب پینتیکوست کا دن آیا اور ہم صبح ہی سارے تیار ہو کر نہا کے کپڑے چینج کیے اور ہم خدا کی حضوری بیٹھ گئے، اور یقین جانے ہم 2-3 گھنٹے جب ہم نے دعا کی، ہمیں کوئی
और गैर ज़बानें नाज़िल हुई और सब पर ठहर गई। जो 10-12 लोग रहते थे सारे गैर ज़बानें बोलना शुरू हो गए। खुदा आज भी इस ज़बानों को नाज़िल करना चाहता है। खुदा आज भी कुव्वत का लिबास देना चाहता है। खुदा आज भी आपको और आपकी जिंदगी को, आपके घराने को बदलना चाहता है। और जैसे ही 120 की जमात पर ये सारा वाकया हुआ तो पतरस उनमें से खड़ा हुआ, और जब खड़ा हुआ और उसने कहा, ऐ इस्राएलियों, जिस यीशु को तुमने मार दिया गया और वही जिंदा हुआ है और हम उसी के गवाह हैं। और जब उसने कलाम की बातों को उन्हें बताना शुरू किया और उनके दिलों पर चोट लगी, उन्होंने कहा कि हम क्या कहें, अब क्या करें। उसने कहा कि तौबा करो और पानी का बपतिस्मा लो तो तुम कुव्वत का लिबास हासिल करोगे, तुम पर रूह नाज़िल होगा। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह दिन ब दिन इब्तिदाई कलीसिया बढ़ती ही चली गई। और आप देखिए, अगर आपकी जिंदगी के अंदर, अगर आपके घर के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर अगर कोई कमी है, कमजोरी है, अगर कुव्वत का लिबास नहीं, तो फिर खुदा की हज़ूरी में बैठने की जरूरत है। फिर उस कहने को, जो अल्फाज कहा गया है, फिक्रा कहा गया है, उसको अपनी जिंदगी के अंदर उतार लें, ताकि जब वो उतर जाएगा, ठहर जाएंगे। और ठहरना ही हुक्म मानना है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। इससे पहले का बंदा फिर मुश्किलें ही सहता रहे, इससे पहले फिर दुख ही सहता रहे। आए मिलकर हम वादा कर लें, चाहे खुदा, मेरे पास कुव्वत का लिबास नहीं है, मेरी इस बहन के पास कुव्वत का लिबास नहीं है, उसके लिए दुआ करना शुरू कर, खुदा इसको तैयार कर। इस बहन के पास कुव्वत का लिबास नहीं है, इस भाई के पास कुव्वत का लिबास नहीं है। और जब रूह नाज़िल होगा, कुव्वत का लिबास आएगा। और जब लिबास आएगा, फिर आप दूर से कहेंगे, यीशु के नाम में शिफा पा, अंधे शिफा पा, अंधा शिफा पाएगा, आंखें ठीक हो जाएगी। ऐ लंगड़े, यीशु के नाम में चल, वो चलना शुरू हो जाएगा। और जब पतरस और सिलास जब सुबह के वक्त जब कुव्वत का लिबास लेकर उस कुदरत को